ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اور کبھی ہم وقت نکال کر اللہ کو یاد کریں تو پتہ چلے ذکر اللہ میں برکت کتنی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے دین اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ازرن جو ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن ازرن جو ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا تو بعد آقا تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صاحب معطر پسینہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار لجپال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے، اس دا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا، اس ذات پاک نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار لجپال دا امتی بنایا۔ حضرات، ساری زندگی بندہ اس گل دا شکریہ ادا کرتا رہے، اسی مسلمان ہیں، زندگی مک جائے گی، اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو احباب، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی، ہر شے کو بنانے کا مقصد ہے۔ انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد کوئی بھی شے پیدا نہیں ہوئی۔ میں عمومی طور پر اپنے بیان میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا میں رہ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن کچھ دن کی زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ دنیا کے چند سانسوں کی خاطر بندہ اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی ہمارا سانس نکل جائے، ہمیں موت آ جائے۔ یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو اس نے بتانا نہیں کہ میں آ رہی ہوں۔ جب آئے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا مقرر وقت آ جانا ہے تو ایک لمحہ تو خیر کہہ لیں کہ بڑا ہوتا ہے، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کتنی دیر لگتی ہے آنکھ بند کرنے میں اور کھولنے میں، اتنی دیر بھی آگے پیچھے ٹائم نہیں ہوگا۔ جو وقت آ گیا فوراً بندے کی روح قبض کر لی جائے گی۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر دنیا میں رہے ہو،
قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، تو سارے کے سارے جواب دیں گے کہ میرے مولا ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یعنی ہم نے دنیا کے اندر جو وقت گزارا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ حتیٰ کہ نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام آپ سمیت سارے لوگ کہیں گے، نوح علیہ السلام جنہوں نے 1400 سال زندگی گزاری، 1400 سال نوح علیہ السلام کی زندگی تھی، 900 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے نا، تو زندگی آپ کی جو عمر ملتی ہے نا کتابوں میں لکھا ہوا 1400 سال آپ کی عمر ملتی ہے، تو آپ بھی نوح علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے میرے مولا یومن او بعد یوم، ایک دن دنیا میں گزارا یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا دنیا میں۔ تو کچھ لمحات کے لیے بندہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، فنا ہو جانے والی زندگی کو انسان اپنی بقا والی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ انسان ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میں اس دنیا میں نے ہی رہنا ہے اور میں نے مرنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، پتہ ہے نا، اس دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے ایک ملک کے لیے یا 2 ملکوں کے لیے، ملک کی بات نہیں، پوری زمین، جہاں کہیں بھی زمین ہے نا وہاں تک ان کی بادشاہی رہی ہے، پوری زمین کے اوپر حکم چلتا تھا تو ان بادشاہوں کا چلتا تھا۔ 2 بادشاہ مسلمان، 2 بادشاہ کافر گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا بھی پوری روئے زمین کے اوپر سکہ چلتا تھا، ہر شے پر آپ کی حکمرانی تھی۔ حضرت جناب ذوالقرنین، آپ بھی پوری روئے زمین کے بادشاہ گزرے ہیں۔ نمرود کو دیکھ لیں، یہ بھی پورے روئے زمین کا جناب بادشاہ گزرا ہے، اور بخت نصر بادشاہ جو گزرا ہے اس کو دیکھ لیں، یہ بھی پورے روئے زمین کا بادشاہ گزرا ہے۔ لیکن کیا ہوا، آج ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ آج اپنے بچے کا کوئی نام رکھتا ہے فرعون؟ آج اپنے بچے کا کوئی نام رکھتا ہے نمرود؟ آج اپنے بچے کا کوئی نام رکھتا ہے یزید؟ نہیں، نام ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے سامنے آ گئے تھے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی اور حق کی مخالفت کی، اور تو پھر کیا ہوا، ان کا نام مٹ گیا، جو حق کو مٹاتے مٹاتے جن کی زندگی گزر گئی، اور اللہ نے ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دیکھنا ہو تو عبرت، آج بھی وہ فرعون کی لاش زمین کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، زمین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ زمین کے اندر چلا جائے، ابھی بھی زمین کے اوپر ہی پڑا ہے۔ یہ ہے بادشاہت، زمین کے اوپر ہو تو بندہ زمین کا بادشاہ ہوتا ہے، زمین کے اندر چلا جائے تو زمین اس بندے کی بادشاہ بن جاتی ہے۔ اور روزانہ قبر ہمیں یاد کرتی ہے، اے بندے تو نے میرے اندر آنا، پتہ ہے میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، پتہ ہے تو نے اکیلے آنا ہے، پتہ ہے میں سانپوں کا گھر ہوں، پتہ ہے میں بچھوؤں کا گھر ہوں، پتہ ہے میرے اندر خوف وحشت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، اے انسان میرے اندر آنے کی تیاری کر لو۔ اور مثال دے کر میں سمجھا دوں، بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے
عمومی طور پر نہ بندے کا وجود نہ پورے وجود میں حرکت آتی ہے، بندہ کانپ جاتا ہے یکدم، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قبر یاد کرتی ہے انسان کو۔ تو ذرا سا بندہ سوچ لے کہ قبر کے اندر جائیں گے تو وہ تو فرشتوں نے جو سوال کرنے ہیں وہ تو حق ہے، جو آگے معاملات ہونے ہیں وہ تو حق ہے، لیکن اگر قبر نے پوچھ لیا کہ اے دنیا سے آنے والے، میرے اندر آنے والے، میں تو تجھے قبر ہو کر زمین ہو کر اتنا یاد کرتی تھی، بتا تو نے بھی کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ بتا تو نے بھی کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ تو اس وقت بندہ کیا جواب دے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، فرمایا زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ہو کر، خدا خدا ہو کر زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ قسم کس لیے اٹھائی جاتی ہے؟ کہ اگلا بندہ یقین کر جائے یار میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں قسم اٹھاؤں یار مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھاؤں یار مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسے ہی ہے، تو آپ یقین کر جائیں کہ نہیں یار قاری صاحب نے قسم اٹھائی ہے یہ بات ایسے ہی ہوگی۔ جو اللہ کی قسم اٹھائے وہ بات تو یقین بندہ کر جاتا ہے، تو خود خدا ہو کر قسم اٹھائے کہ مجھے زمانے کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ شک تو ویسے ہی نہیں، پھر بھی اللہ نے قرآن میں والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ یعنی اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اور ایک فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ان الانسان لفی خسر، فرمایا لوگو انسان تو کھلی گمراہی میں ہے۔ انسان کے اوپر ذرہ سی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو بندے تو انسان تو اللہ پر شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، فلاں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو یہ شکوہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ شکوہ کرنے سے پہلے تھوڑا دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے نعمتیں دیں، جو بندہ اس خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کے ساتھ بھی وہ دھوکہ بازی کر رہا ہے، اس کا کھا کر اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی نعمتیں حاصل کر کے اسی کی بات کو نہیں مان رہا، تو بندہ ہمارا کیسا بن جائے گا؟ ہمارا نہ بنتا ہے تو نہ بن، اس کا تو بننا۔ ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اور کبھی ہم وقت نکال کر اللہ کو یاد کریں تو پتہ چلے ذکر اللہ میں برکت کتنی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے دین اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب کبھی ٹائم ملے، جب کبھی فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو۔ کبھی ٹائم ملے، جس خدا نے پیدا کیا اس خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اس خدا کی یار کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کچھ بڑے مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا، 30واں سپارہ کھولے تو بندے کو پتہ چل جائے، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا ہم نے دن کو بنایا روشنی والا، اور تاکہ بندہ اپنا کوئی روزی روٹی کما سکے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا۔ دن کو کتنا شور ہوتا ہے،
کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کہیں سے کیسا شور آ رہا ہے، کہیں سے کیسا شور آ رہا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف سکون ہو جاتا ہے، ساری آوازیں بند ہو جاتی ہیں، سورج کی تپش ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ چاند آ جاتا ہے، چاند کی تھوڑی تھوڑی اور بہت پیاری سی ایک خاص روشنی ہوتی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ لوگ آرام کر سکیں۔ جس خدا نے یہ آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس خدا کی نعمتیں تو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ جس خدا نے پینے کے لیے ہمیں پانی دیا، پتہ ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے میں پانی کی ضرورت، سالن میں پانی کی ضرورت، کپڑے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت، نہانے کے لیے پانی کی ضرورت، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت، اور کتنی میں گنواؤں، ہر شے میں پانی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دن اگر دنیا داری کو اس کو دیکھ لیا جائے، ایک دن لائٹ چلی جائے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے؟ سارے کے سارے کام رک جاتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہم نے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا جب زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی، زمین تھر تھرا جائے گی۔ آج تو تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، بڑی سی بڑی بلڈنگیں جناب گر جاتی ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا مَا لَهَا مَا لَهَا، یار کی ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ ہر ایک انسان دوڑ لگا دے گا بھائی کیا ہوگی؟ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے گا بھائی کدھر جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ آج ہر بندہ کہے گا مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، چھوڑو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، چھوڑو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب سارے کے سارے میدان محشر میں چلیں گے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سارے نبی، سارے نبیوں کی امتیں اللہ کے بارگاہ میں یہ سر کو جھکائے ہوئے کھڑی ہوں گی، سر کو جھکائے ہوئے، سارے کے سارے لوگ سر کو جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت صدا لگے گی، آج ہے کسی کی بادشاہی؟ کہاں گئے پوری دنیا پر حکمرانیاں کرنے والے؟ کہاں گئے زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے؟ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ہر شے کا بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے؟ کوئی بھی بولنے کی جرت نہیں رکھے گا۔ اللہ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا آج اس رب کی حکومت ہے، کل بھی اسی رب کی حکومت تھی، آج بھی اسی رب کی حکومت ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک دن ایک مرتبہ ہر بندے کو بغیر ترجمان کے اس ذات کے سامنے حاضری دینی ہوگی۔ آج جج کے سامنے بولتے ہوئے ہماری زبان لڑتھڑا جاتی ہے، بندے کوئی سانسیں سوکھ جاتی ہیں، خشک ہو جاتا ہے سب کچھ۔ آج جج کے سامنے میں نے بات کرنی ہے، جج صاحب سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو تصور کیجئے جب نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، اکیلا بندہ بغیر ترجمان کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور کھول کر یہ بتائے گا
کہ میرے مولا تیری یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی، اور میں نے تیری یہ بھی نافرمانی کی، یہ بھی نافرمانی تھی، اور یہ لوگوں سے چھپ کر میں نے گناہ کیا، یہ لوگوں کے سامنے کیا، یہ فلاں مسلمان کی غیبت کی، فلاں کا دل دکھایا، فلاں کے بارے میں حسد کیا، فلاں کی چوری کی، فلاں کا ڈاکہ ڈالا، یہ کیا ہوگا؟ اس وقت کسی کے اندر جرت ہے کوئی بندہ اتنے ساری کائنات کے سامنے یہ سب کچھ سنا سکے؟ نہیں، اس وقت بولنے کی جرت کسی کو نہیں ہوگی، کوئی جرت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا بنے گا؟ ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف دوزخ ہوگی، فیصلہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اور وہ بندہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، او یار کیا ہو گیا، مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میرا کیا بنے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، او یار میرا مال کہاں پہ گیا، میں نے اتنا مال چھوڑا تھا، اتنی میری جائیداد تھی، اتنا میں نے سب کچھ چھوڑ کے آیا، وہ کہاں گیا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال آج کچھ کسی کام میں نہیں آئے گا۔ حلقانی سلطانیہ، یار میں تو بڑا بادشاہ تھا، میری بادشاہت کدھر گئی؟ خذوہ فغلوہ، پھر حکم ہوگا فرشتوں اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلو، جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ کس طرح لے کر جاؤ؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا 70 ذراعا، ایسے زنجیر میں اس کو جکڑ کر لے جاؤ جو زنجیر 70 گز کا ہوگا۔ 70 گز لمبے زنجیر کے اندر انسان کو جکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کوئی کسی کام کا نہیں آئے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آخر کار اگر بچائے گا تو ہمارا اچھا عمل بچائے گا۔ تو لہٰذا اس دن سے پہلے پہلے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج اس دربار میں آ کر جھک جانا چاہیے، سر با سجود ہو جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، قبل اس کے کہ ہمارے جسم سے روح بھی نکل جائے، قبل اس کے کہ انسان کے پاس وقت بھی نہ ہو آج نماز پڑھیں، قبل اس کے کہ ہماری نماز جنازہ پہ لوگ کھڑے ہوں، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک علیہ السلام دے، دعا واسطے حاضر اسمیت دے، باویں کوئی جناب چودھری تے بادشاہ کیوں نہ ہوئے، انہوں نے کہ اور نیت کرنی ہے، نیت یہی ہونی ہے، دعا واسطے حاضر اسمیت دے۔ پھر انہوں نے نام نہیں لینا، اے چودھری صاحب تے اے جناب فلانا صاحب تے ڈمکانا صاحب تے فلانا حاجی صاحب تے فلانا چودھری صاحب، نہ، حاضر اسمیت دے۔ جتنا مرضی کوئی دنیا دار ہے، جتنا مرضی کوئی وڈا ہے، باویں کوئی عالم ہے، مفتی ہے، جتنا جو کچھ ہے، حاضر اسمیت دے، ادو لوگ تھوڑا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لہذا اج اس دربار دے اندر آ کے جھک جائیے، اج وقت ہے، اس دربار آ جائیے، اے صدا کسی دا کچھ نہیں جے رہنا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین گا گئی نوجوان کیسے کیسے، ایتھے بندیا پراؤنا ہے تو آیا، پراؤنیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، پراؤنیاں نو جانا پیندا ہے۔ جدو بندہ پراؤنا آوے پھر اتھے گھر بنا کے بہ نہیں جائیدا، پھر ہر ایک بندہ یہی کہندا میں اتھے پراؤنا آیا یا کی ویلا ہوئے میں اپنے گھر جاواں، اپنے گھر جا کے مینوں سکھ سکون آوے۔ سارے جان دینے اسی اتھے مسافر ہیں، دنیا چ مسافر ہیں، اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی بندا، تے جڑا مسافر ہوندا ہے کوشش کردا ہے رستے اندر میں کوئی شے کھاواں پیواں ہی نہ، جتنی جلدی ہو سکے میرا سفر مکمل ہو، میں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاؤں۔ تے اسی سارے جناب مسافر ہیں، ساڈا جڑا اصل مقام ہے وہ ہے قبر،
تو اس کے متعلق سانو سوچنا چاہیے، اس کے متعلق نظر کرنی چاہیے۔ اگر اس کے متعلق نظر کریں گے ساری دنیا بھی سنورے گی، ساری آخرت بھی سنورے گی۔ انداز بیاں میرا کچھ تلخ ہی صحیح، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔